شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب آسمان سے خدا کا آخری کلام اترتا ہوگا تو اس وقت کائنات کا منظر کیسا ہوتا ہوگا؟ زمین پر روشنی کیسی ہوگی اور فرشتوں کی تسبیح کی آوازیں فضا میں کیسے گونجتی ہوں گی؟ سورہ انعام قرآن کریم کی وہ عظیم الشان اور منفرد صورت ہے جس کے نزول کی کہانی سن کر ہی ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ صرف ہدایت کی کتاب کا ایک حصہ نہیں بلکہ عقیدے کی مضبوطی، کائنات کے پوشیدہ اسرار اور حق و باطل کے معرکے کی ایک ایسی داستان ہے جو دلوں کی بنجر زمین کو ایمان کی خوشبو سے مہکا دیتی ہے۔ آئیے آج اس خوبصورت اور روح پرور سفر پر چلتے ہیں اور سورہ انعام کی مکمل کہانی کو اپنے دلوں میں اتارتے ہیں۔ وہ رات جب آسمان سے 70,000 فرشتے اترے، یہ مکہ کا دور تھا جب مسلمان ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے۔ ہر طرف کفر کی تاریکی تھی اور بت پرستی کا راج تھا۔ ایسے کٹھن حالات میں مکہ کی ایک خاموش رات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سورت نازل فرمائی۔ روایات میں آتا ہے کہ سورہ انعام قرآن کی ان چند بڑی صورتوں میں سے ہے جو ایک ہی بار میں مکمل نازل ہوئی۔ جب یہ سورت نازل ہو رہی تھی تو آسمان سے 70,000 فرشتے تسبیح و تہلیل پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع تھے۔ فرشتوں کی اس فوج ظفر موج کی تسبیح کی آواز سے مکہ کے پہاڑ لرز اٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرشتوں کی یہ آواز سنی تو پکار اٹھے، سبحان اللہ العظیم! یہ جاؤ جلال اس بات کی گواہی تھا کہ جو پیغام اس صورت میں دیا جا رہا ہے وہ کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے۔ کائنات کے ورق پر خدا کے دستخط۔ سورہ انعام کا اصل حسن اس کا انداز بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اندھی تقلید سے روکتا ہے اور اسے کائنات پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ اس صورت کی کہانی دراصل انسان کو اس کے گرد پھیلی خوبصورت دنیا کے ذریعے خدا تک پہنچاتی ہے۔ خالق کائنات اس صورت میں فرماتا ہے، بیج اور گٹھلی کا پھٹنا، اندھیری زمین کے اندر ایک ننھے سے بیج کو پھاڑ کر اس میں سے سرسبز کومپل نکالنا کس کا کام ہے؟ صبح کا نمودار ہونا، رات کی سیاہ چادر کو چاک کر کے صبح کا اجالا کون لاتا ہے؟ ستاروں کا جال، رات کے اندھیرے میں مسافروں کو راستہ دکھانے کے لیے آسمان پر ستاروں کے چراغ کس نے روشن کیے؟ یہ سب کوئی حادثہ نہیں ہے بلکہ یہ کائنات کے صفحے پر بنے وہ نقش و نگار ہیں جن کے نیچے خدا نے اپنے دستخط کر رکھے ہیں تاکہ ڈھونڈنے والا اسے پا لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان افروز مکالمہ۔ اس سورت کی سب سے خوبصورت کڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ ہے جہاں وہ سچائی کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ یہ کہانی ہر اس انسان کے لیے مشعل راہ ہے جو سچے خدا کی تلاش میں بے چین ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو مٹی کے بتوں کے سامنے جھکتے دیکھا تو ان کا دل تڑپ اٹھا۔ انہوں نے عقل اور مشاہدے کا استعمال کیا۔ جب رات تاریک ہوئی تو انہوں نے ایک چمکتا ہوا ستارہ دیکھا۔ کہنے لگے، کیا یہ میرا رب ہے؟ لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو بولے، میں غائب ہو جانے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ پھر انہوں نے خوبصورت چمکتے چاند کو دیکھا۔ کہنے لگے، یہ میرا رب ہے۔
مگر جب وہ بھی چھپ گیا تو بولے اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں گمراہوں میں سے ہو جاتا۔ آخر میں جب تپتا ہوا سورج طلوع ہوا تو بولے یہ سب سے بڑا ہے، یہ میرا رب ہے۔ لیکن شام ہوتے ہی جب سورج بھی ڈوب گیا تو انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا، اے میری قوم، جن چیزوں کو تم خدا کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ میں نے تو اپنا رخ یکسو ہو کر اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اس خوبصورت کہانی کے ذریعے اللہ نے ہمیں سکھایا کہ سچ کی تلاش کے لیے دل کی آنکھیں کھولنا ضروری ہے۔ جاہلانہ رسموں کا خاتمہ۔ سورہ کا نام انعام کیوں؟ عربی زبان میں انعام جو پایوں یعنی گائے، بھیڑ، بکری اور اونٹ کو کہا جاتا ہے۔ مکہ کے مشرکین نے اپنے جانوروں کے بارے میں عجیب و غریب توہم پرستانہ قوانین بنا رکھے تھے۔ وہ کچھ جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے، کچھ کا دودھ عورتوں کے لیے حرام اور مردوں کے لیے حلال کر دیتے، اور طرح طرح کے من گھڑت کہانیاں بنا لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان کے ان باطل نظریات کا پردہ چاک کیا۔ خدا نے بتایا کہ یہ جانور تو اللہ نے تمہارے فائدے، خوراک اور سواری کے لیے پیدا کیے ہیں۔ ان پر اپنی طرف سے حرام و حلال کے لیبل لگانا سراسر جہالت ہے۔ یوں اس سورت کا نام سورہ انعام رکھ کر انسان کو توہم پرستی کے جال سے آزاد کرایا گیا۔ ابدی زندگی کے 10 سنہری قوانین۔ سورت کے اختتام کے قریب اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو زندگی گزارنے کا ایک بہترین چارٹر دیا ہے جسے 10 سنہری احکامات کہا جاتا ہے۔ یہ وہ سچائیاں ہیں جن پر عمل کر کے کوئی بھی معاشرہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ، کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو اس کے لیے بہتر ہو، ناپ تول میں پوری دیانتداری سے کام لو، جب بھی بات کرو انصاف کی کرو، خواہ معاملہ تمہارے قریبی رشتہ دار کا ہی کیوں نہ ہو، اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کرو، صرف اللہ کے سیدھے راستے کی پیروی کرو اور پگڈنڈیوں میں نہ بھٹکو۔ پیارے ساتھیوں، سورہ انعام محض ایک تاریخی کہانی نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے دلوں کے بند دروازوں پر ایک دستک ہے۔ یہ سورت ہمیں سکھاتی ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے میں خدا جلوہ گر ہے۔ جب بھی زندگی کے بھیڑ میں آپ کا دل گھبرانے لگے تو آسمان کی طرف دیکھیے، ستاروں کی چال کو محسوس کیجیے اور یاد رکھیے کہ جس خدا نے اندھیری زمین کے اندر بند بیج کا خیال رکھا ہے اور اس کے لیے راستے بنائے ہیں، وہ آپ کو کبھی زندگی کے کسی اندھیرے موڑ پر تنہا نہیں چھوڑے گا۔ آئیے آج اپنے دل میں یہ عہد کریں کہ ہم کائنات میں پھیلی رب کی نشانیوں پر غور کریں گے اور اسی سیدھی راہ پر چلیں گے جس کی دعوت 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں اترنے والی اس عظیم سورت نے دی تھی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ایسی ایمان افروز ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔